خطیب کو دعوت دیتے ہیں جو جمعیت علماء ہند بیجاپور کے جنرل سیکرٹری ہیں، میری مراد حضرت مولانا عبدالسلام صاحب بیجاپوری دعوت برکاتوں ہیں۔ میں حضرت سے بڑی ادب گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، كما قال قائل حب الوطن من الایمان۔ سب سے پہلے میں آج کے اس بزم کے سجانے سنوارنے کے لیے میں صدر جلسہ قاری صاحب، مفتی عرفان صاحب اور جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا، ہجوم بلبل ہوا چمن میں کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں ہے قدر کی اکبر کرے تو کوئی کمال پیدا۔ آزادی ہند کی تحریک دشمنوں کی وطن عزیز میں آمد ہی سے شروع ہوئی۔ 1598 میں پرتگال گوا آئے ہوئے، 1601 میں انگریز برطانیہ یورپ کے سرکردہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بزنس کے نام پر وطن میں آئے ہوئے۔ ان کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 17ویں صدی کے وسط ہی میں محسوس کر کے ان کے بھگانے اور وطن سے نکالنے کے توجہات اہل وطن سے کی تھی، لیکن انگریز تو عیار مکار چال باز تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے معافی تلافی ہوتے ہوتے پھر رہنے کے پروگرام بنایا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہ اپنے پیر پھیلانا شروع کیا۔ تجارت کے سامان کے نام پر تجارت کے سامان کی جگہ جس طرح ہم نے ابھی سنا وہ ہتھیار لاتا رہا۔ پھر 1754 میں وردی علی خان ویسٹ بنگال کلکتہ، شجاع الدولہ سراج الدولہ جن کے تاریخ میں ہم نام سنتے ہیں، ان کی حکومت تھی۔ 1600 سے لے کر 1754 تک 150 سال تک انگریز کو لوہے کے چنے چبانا پڑا، تب ویسٹ بنگال میں اپنے پیر پھیلا سکا۔ یہاں پر ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب، جو ایک ہی اینگل سے ایک ہی چینل سے ایک ہی فریم میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک ہمیں سبق اور ایک بڑا پیغام میسیج دیا جاتا ہے۔ نواب سراج الدولہ اور کلکتہ بنگال تعلیم میں، مال میں، وقار میں، شعور میں، بیداری میں ایک نمبر پر تھے، تو ان کے تعلیمی اور مالی حالات کے اچھے ہونے کی وجہ سے انگریز ان پڑھے لکھوں کو حاوی ہونے کے لیے 150 سال تک محنت کرنی پڑی۔ آج بھی اگر ہم اپنی مقصد اور منزل کو تعلیم بنا لیں تو دشمنان اسلام ہو یا دشمنان وطن ہو ان کو ضرور کر سکیں گے۔ اس کے بعد 1757 میں یہ جو 1857 سے غدر یا 1920 سے مہاتما گاندھی کے آنے کے بعد جو ہم تاریخ کو جوڑتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ 1857 میں وطن بھائیوں میں سے، ہندو بھائیوں میں سے 5000 لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ انگریز نے اس کو غداری کا نام دے کر غدر کہہ دیا۔ اس وقت سے وطن بھائی ہمارے ساتھ آنے لگے، ورنہ انگریز کو باہر نکالنے کے لیے 1754 سے صرف اور صرف مسلمان تھے۔ 1866 تک تقریباً 100 سال تک ہمارے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا۔ بہرحال میر جعفر کی غداری کی وجہ سے شمالی ہندوستان میں ہماری حکومت ہاتھ سے چلی گئی، انگریز قابض ہو گیا۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو علوم حدیث کو ہندوستان اور بر صغیر میں علوم قرآن تھے، منطق تھا، فلسفہ تھا اور علوم تھے،
تشریف لے گئے تھے، جو اہل علم بادشاہ ہوتے تھے وہ علماء سے وابستہ ہوتے تھے، علماء کے پیغامات کو اپنے لیے منزل اور مقصد بنا کر وطن کی محبت میں ہر اعتبار سے تیاری۔ بہرحال انگریز سے جب ابا بیٹے حیدر علی اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 4 جنگیں کیے تو چوتھی جنگ میں 1799 میں یہاں جنوبی ہندوستان میں ساؤتھ انڈیا میں میر صادق کی غداری سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ آپ کو تعجب ہوگا غداری کیسی غداری؟ 1854 اور 1754 اور 1757 میں 3 لاکھ مسلمانوں کی فوج تھی اور چند ہزار انگریزوں کی فوج نے 3 لاکھ کو شکست دے دی۔ کیسے؟ وہ اندر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید تھے۔ حسین محمدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ولی سے پڑھ کر قطب الابدال کے درجے پر پہنچا ہوا آدمی بے ویش نہیں تھا، مراقبے پر فرمایا سنت کا یہ اہتمام تھا۔ جب محصول کی جامع مسجد کی ابتدا تھی آپ نے فرمایا جو بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی نماز ادا نہ ہوئی ہو وہ بسم اللہ اور پہلی نماز کو پڑھائے۔ تو آپ سوچئے کوئی آگے نہیں بڑھا، علماء بھی جنگوں کی شرکت میں کوئی ہمت نہیں کر سکے۔ خود وقت کا بادشاہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے راز میں فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، بالغ ہونے سے لے کر آج تک 31 صاحب ترتیب کے جو لازمی ہیں وہ 5 نمازیں نہیں کبھی چھوٹی نہیں۔ حتیٰ کہ 1799 میں جس دن ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی اس دن انہوں نے تہجد پڑھا، اس دن انہوں نے تلاوت فرمائی، ناشتے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ میر عبدالغفار نے اطلاع دی کہ میر صادق کی غداری سے قلعے کے فصیل ٹوٹ گئی اور دشمن اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت بھی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل اور اولاد میں سے تھے۔ باپ کا نام حیدر علی، ماں کا نام فاطمہ، ماں بخار میں بھی بغیر وضو کے دودھ میں پلاتی۔ یہ شہر وطن، یہ شہر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز سے اس طرح لڑائی لڑی اور ویلور کے قید خانے یاد دلا کر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ غداروں نے، انگریز کے وفاداروں نے، دشمن کے چاپلوسوں نے، پیادوں اور چوروں نے کہا آپ کی وہ خیال اور آپ کی تواضع خاطر کرے گا، آپ تھوڑا سا معافی تلافی کر لیجیے۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا غداروں کی طرح 100 سال جینے سے شیر کی ایک دن جینا میں پسند کرتا ہوں۔ بہرحال جب شہید ہوئے تو 3 دن تک انگریز کو قریب آنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ 3 دن تک چہرے پر اور جلال تھا، وہ دبدبا تھا، وہ شان و شوکت تھی، باوجود شہادت کے مرحوم ہونے کے آخر میں مٹی کے ڈلوں سے مار کر انگریز قریب جانے تک ڈر رہا تھا۔ پتا چلا کہ انتقال یہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تب انگریز نے ان کے سینے پر بیٹھ کر، ان کے سینے پر جوتے کے ساتھ پیر رکھ کر کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ جب یہ بات شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلی، 1803 میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا، جس مسجد میں بیٹھ کر پنجاب لدھیانہ کی حضرت نے فتویٰ لکھا تھا، انگریز ایسا ظالم تھا شاہ عبدالعزیز شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پونچھوں سے ہاتھ نکال دیا۔ اور اس فتویٰ یہ تھا، انگریز کے اس الفاظ کی وجہ سے حضرت فارسی میں فتویٰ لکھا تھا، خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا چلے گا۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج سے ہندوستان غلام بن چکا ہے، ادارہ الامن نہیں رہا، ادارہ الحرب بن چکا ہے۔ ہر مومن مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور جان کی بازی بھی لگانے پڑے تو اس کے لیے تیار رہے۔ اس مسجد میں بیٹھ کر شاہ عبدالعزیز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا تھا، وہ مسجد کو انگریز نے یا آج چوروں کی سرکار مسجدوں کو بلڈوزر لگا رہی ہے، اوغوروں کی سرکار نے اس مسجد کو پوری مکمل صحیح سالم مسجد زمین میں دھنسوا دیا تھا۔ آج وہ مسجد زمین میں دھنسی ہوئی ہے جس میں فتویٰ لکھا گیا تھا۔ حضرت نے جو جہاد کے فتوے کی حکم برائے فرمائی تو فرمایا کہ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے، 1803 میں فتویٰ دیا گیا۔ اس فتوے کی عمل آوری کے لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد ہیں، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں حضرات 18 سال تک پیدل پورے ملک میں پیری مریدی کے نام پر باقاعدہ جمعیت علماء ہند جس طرح
کے لیے انگریز اتنا شاطر، اتنا چالباز، اتنا مکار دھوکےباز تھا، وہ سکھوں کو حضرت کے خلاف ورگلایا اور ڈیویڈ اینڈ رول کی پالیسی اپناتے ہوئے سکھوں کے مسلمانوں کے خلاف کر دیا۔ آخر حضرت نے مسجدوں میں سکھوں نے جب استبل بنا کر گھوڑے باندھ دیے تو حضرت نے جنگ کا رخ موڑ کر انگریز کے ساتھ ساتھ درمیان میں سکھوں سے بھڑ گئے، اور جب سکھوں سے بھڑ گئے تو بالا کوٹ کی پہاڑی پر تہجد کی حالت میں حسین شہید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یہ دونوں تہجد کی سجدے کی حالت میں شہید کیے گئے اور ذبح کیے گئے۔ وہ 1832 میں بظاہر تحریک ناکام ہوئی، لیکن علماء کرام، علماء حقانین، علماء ربانیین برابر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اورنگزیب 1707 میں جو بول کر وفات آئے تھے کہ انگریز کو یہاں سے نکالنا ضروری ہے، اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ 1754، 1757، 1799 اور یہ 1832 کی تحریک تک چلتا رہا۔ آخر میں 1857 میں انگریز اس کو غدر کا نام دیا۔ بہادر شاہ ظفر کی لیڈرشپ میں یہ جنگ لڑی گئی تو 1857 میں شاملی کے میدان میں علماء دیوبند نے فیصلہ کیا کہ انگریز کے ہتھیاروں سے انگریز کو باہر کیا جائے۔ بے سروپا تھے، بغیر اسباب و وسائل کے تھے۔ رشید بن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا جہاد کا کرنا تو فرض ہے، لیکن ہمارے امیر المومنین کون ہوں گے، ہمارے کرنل اور جنرل کون ہوں گے، ہمارے سپہ سالار لشکر کے سپہ سالار کون ہوں گے؟ تو وہاں حافظ ثانی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے مریدین تھے، انہوں نے آپس میں کہا اب حاجی صاحب سے بڑھ کر ہمارے سرپرست کون ہیں؟ یہ امیر جیش ہوں گے۔ پھر حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سپہ سالار طے کیا گیا۔ شاملی کے میدان میں صبح سے شام تک ان آنکھوں سے بندے کو 2006 دارالعلوم کے حاضری میں دیکھنا نصیب ہوا، جس مسجد کے سامنے حافظ ثانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لاش رکھی ہوئی تھی، باوجود کنکریٹ کے وہ چیر پڑی ہوئی ہے، کڑی دھوپ میں بھی ہاتھ رکھے تو ٹھنڈک آج بھی وہ شہید کی کرامت اللہ تعالیٰ وہ اثرات آج بھی رکھے اور اللہ کے ان کی مقبولیت کے اثرات آج بھی زندہ ہیں۔ بہرحال میدان شاملی میں جنگ ہوئی، جنگ میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کنپٹی پر گولی لگی جس سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو لگی تھی۔ حضرت چکرا کر بیٹھ گئے، رشید بن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قریب آئے، پوچھا قاسم نانوتوی کیا حال ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ گولی کے لگنے سے ذہن دماغ پر اتنا اثر کہ آنکھوں میں اندھیرا آیا ہوا ہے۔ حضرت نے اتحیات کے بعد پہلا نماز کا درود شریف 3 مرتبہ پڑھا اور حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر دم کر کے پھیر دیا، وہ زخم بھی چلا گیا، گولی بھی نکل گئی، حضرت پھر ان کا لڑائی لڑنے لگے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو 1857 کے بعد 1866 کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا اللہ تعالیٰ ان سے کام لینا چاہتا تھا۔ پھر اس کے بعد حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامتوں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے انصاف کو، ان کے سیکریفائی کو اللہ تعالیٰ امت کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ 1866 میں غور کیا گیا، علماء اس طرح شہید ہوتے رہے، حفاظ اس طرح شہید ہوتے رہے، اتنی بڑی بڑی ملک کی تحریکوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، آخر کیا کیا جائے؟ تو سب نے فیصلہ کیا گیا کہ یہ جس طرح علماء اور حفاظ کو تیل میں تل رہے ہیں، سور کے چربی کو لگا کر دودھ کے دہانے پر لگا کر چھینکے اڑا اس طرح اڑا رہے ہیں، آگ کے انگاروں میں لٹا رہے ہیں، جس سے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہم علماء جہاں سے پیدا ہوتے ہیں ان اداروں کو، ان انسٹیٹیوٹ کو، ان تعلیم گاہوں کو، ان دانش گاہوں کو، ان قیام گاہوں کو، ان عبادت گاہوں کو ہم تیار کریں گے۔ یہ ارادہ وہ شاملی کے میدان سے آنے والے بقایا علماء کرام نے کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، خود ساتھی کوثر نے رکھی، میخانے کی بنیاد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نے مشورہ کیا، صبح اٹھتے کیا کہ یہاں مسجد ہوگی، یہاں تعلیم نہ ہوگی، یہاں دانش نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتمم خامس کے خواب میں آ کر فرمانے لگے یہ تو جگہ مختصر ہوگی، اللہ یہاں سے عالم کا کام لینا ہے تو اس کو ایکسٹینشن کیا جائے، اس کو توسیع دی جائے، اس کو چوڑائی میں لمبا کیا جائے، اس کو لمبائی میں اور بڑھایا جائے۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اٹھ مفتی رفیع صاحب دامت برکات المحتمم میں دارالعلوم دیکھتے ہیں، وہاں ان جگہوں پر نشان لگے ہوئے ہیں جہاں آج نو درا ہے، جہاں
خبی اور کم ذہین بچہ بھی بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کا ذہن کھل جاتا ہے, وہاں بیٹھ کر یاد کرتا ہے, ایک دم کل ذہن آدمی بھی بالکل حفظ تازہ اور تر و تازہ بن کر وہاں سے فارغ ہوتے ہیں. بہرحال 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد پڑی. 1874 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد, انہوں نے انگریز سے ان کو کالا پانی 1917 میں گرفتار کر کے لے گیا. تو 76 سے 19 سے تحریک چلانے والے ریشم رومال, بظاہر ریشم کا کپڑا تھا, ریشم کا رومال تھا, اس پر خطوط ہوتے, اس میں افغانستان کی کارگزاری ہوتی, اس میں کشمیر سے کنیا کماری تک کی رپورٹ ہوتی. یہ دیکھ کر انگریز نے کہا یہ پھٹی چٹائی پر بیٹھنے والے, یہ سارے اولیوں پر بیٹھنے والے, یہ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے 30 ملکوں کو 56 ممالک ہیں, اس وقت کے 30 ملکوں کو ایک دھاگے میں ایک تصویر کی طرح کس طرح پھرو دیا. وہ دم انگوش بدستہ رہ گئے اور انہوں نے ان کے یہ پلان جب راس پاش ہوا تحریک ریشمی رومال کا, تو انہوں نے اٹھا کر ان کو کالا پانی جیل, یورپ کی جیل میں بھیج دیا. یہ ہمارے فخر کی بات ہے, وطن کی حفاظت کے لیے, وطن کی آزادی کے لیے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کے فرزندان نے جنا وطن کی جیلوں میں جیل کاٹی. اور وہاں جب انگریز کو محسوس ہوا شاہ عبد العزیز کو ہم نے ظاہر کیا, ہم بدنام ہو گئے. ابھی حسین احمد مدنی کو جو مدینے سے ہم نے اٹھایا ہے, شیخ الہند کو جو ہے کے نام پر سفر میں دیوبندی کو اٹھایا ہے, ان کو اگر ہم ماریں گے, پھانسی دیں گے, تشدد بڑھ جائے گا, مظاہرے بڑھ جائیں گے. آج اسٹوڈنٹ کی طرح اس زمانے کا اور جذبات زیادہ تھے, ایموشن زیادہ تھا, جان مال عزت آبرو ایمان سب طور پر لگ چکا تھا. وہ کہاں ان کے لیے بظاہر موت کے بجائے باقی موت کا سامان کریں گے, کالا پانی کی جیل میں اسلحے چھوڑیں گے. تو وہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات پر استاد محترم کے لیے پیٹ کی گرمی سے پانی گرم کر کے تہجد کے لیے انہوں نے دیکھ لیا. استاد محترم شبرون سے فرمایا حضرت انہوں نے تو انگریز نے تو یہ حد پار کر دی اور یہاں پر کانے ناگ ہم کو ڈسنے اور ہم کو نکلنے ایسے چھوڑ رکھے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ آگے کا جو کرنا ہے وہ کر دے گا. جب تہجد میں اٹھ کر ان اللہ کی سبیں لگنے لگی, جیسے رشید محمود رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے 6 سال تک جیل رکھا تھا. جب حضرت جیل گئے تو جیل خانہ تھا. جب رشید محمود رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہو کر آئے تو سارے جیل کا ہر جیلی, ہر جیلر اور ہر قیدی ان اللہ کی سبیں لگا رہا تھا. انگریز نے کہا یہ تو عجیب لوگ ہیں, ان کو جہاں ڈالا جائے وہ خانقاہ بنا دیتے ہیں, جہاں رکھا جائے وہ مدرسہ بنا دیتے ہیں, جہاں چھوڑا جائے وہ تعلیم و تعلم کے درسگاہ عام کر دیتے ہیں. بہرحال تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ان کو جب ان اللہ کی ضرورت لگی, ذکر و خانقاہی تصوف کمیٹی شروع ہو گئی, تو ازدا جس طرح شیخ الاسلام حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الہند حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ لا الہ الا اللہ کی ضرورت لگاتے, ازدا اور ناگ بھی اپنا سر اٹھاتا اور زمین کو پٹکتا, وہ خود مر گئے. دونوں اللہ نے دونوں حضرات کو رہا کروا کے یہاں لایا. لانے کے بعد حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آج بھی تم کہہ دو کہ حسین محمد مدنی تم شیخ الہند کے شاگرد نہیں ہو, تم ان سے تعلیم حاصل نہیں کی, تم مدینہ منورہ میں 18 سال میں رسول پر حدیث نہیں پڑھائی, تم ہندوستان کی آزادی کے لیے 13 سال جیل میں نہیں رہے, کو چھوڑ دیں گے. اور وہ معافی تلافی کرنے کے لیے کراچی کا جیل چھوٹا پڑ گیا, حال میں رکھا. تو حضرت نے اس کے حال میں یہ اشعار کہتے ہوئے داخل ہوئے, جہاں کی سر پر بندوقیں لگی ہوئی تھی, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے کھڑے ہوئے. اور 1857 کو دہرایا اور انگریز کے ظلم کو دہرایا اور لوگوں سے کہا اس کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے, ہندوستان کے ہر ہندوستانی پر جہاد فرض ہے, ان کو باہر نکالنا ہوگا. انگریز نے کہا جانتے ہو کس کو کیا کہہ رہے ہو, ہماری حکومت اور سلطنت زمین کی اس کونے سے اس کونے تک, سورج کے نکلنے سے ڈوبنے تک, جہاں ڈوبتا نہیں وہاں تک ہے. جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا, میرے قلم کی طاقت جانتے ہو, بیفکیس بیگ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے حضرت کا. حضرت نے اس کو کھولا اور اس میں سے سفید کپڑے کو نکال کر دکھایا اور اپنے امانے کو نکال کر دکھایا. انگریز تیرے قلم کی طاقت میں دکھانا چاہتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرے کفن کی تکلیف کراچی والوں کو بھی نہ ہو, تجھے بھی فکر نہ ہو, پہلے سے میں کفن لے کر آیا ہوں. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب رہا کر کے بمبئی پر لایا گیا تو
تو دونوں حضرات سے ان کے خاص حاجی صاحب جو سر کے نام سے انگریز کے خوشادی میں لگے ہوئے تھے، سرکاری مولوی بنے ہوئے تھے، ان سے کہا بھیجا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ آپ 80 سال کی عمر پر پہنچ چکے ہیں، آپ حدیث کا در چھوڑ کر چلے گئے، دارالعلوم کی صدر مدرسی کو چھوڑ گئے، اب آپ امت کے تربیت میں لگ جائیں، گھر کے گوشے میں بیٹھ جائیں، اب انگریز کے خلاف آپ کو کھڑے ہو کر اس عمر میں کیا کام آئے گا؟ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا آپ کی بات ہو گئی، تو فرمایا اگر میرے بڑھاپے نے مجھے جواب دے دیا، میرے قدم مجھے چلنے سے جواب دے دیا، میں میرے شاگردوں کو کہوں گا حسین مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ چکا تھا انگریزوں میں، حسین مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل نہیں ہوئی تھی اور ان کو صرف ایک جان بوجھ کر ویلنٹری انگریز کو تھپڑ مار کر استاد کی خدمت کے لیے جیل جانا پڑا تھا۔ شیخ الحدیث نے کہا میں میرے شاگردوں سے کہوں گا مجھے لاش کی طرح اگر میرا بڑھاپا جواب دے دے چل نہ پاؤں تو مجھے کھاٹ پر لٹا دو اور مجھے کندھوں پر لے کر بول کے چلو، میں انگریز کے خلاف یہی آواز لگاؤں گا۔ انگریز کہتا اگر شیخ الحدیث کو جلایا جائے اس بعد سے بھی انگریز کی نفرت آئے گی۔ تو میرے دوستوں ان لوگوں نے 80 سال کی عمر میں 4 سال جیل کاٹے۔ حسین مدینہ رحمۃ اللہ علیہ استاد مدینہ ہونے کے باوجود 13 سال ہندوستان کی آزادی میں ہندوستان کی جیلیں کاٹی، تب جا کر ان کا آزاد ہوا ہے، اور احسان سے انہوں نے اس جیل خانے سے باہر آئے تھے، نہ مسجد کی نہ مندر میں نہ مسجد میں نہ دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو میرے دوستوں ہم ان کے وارثین ہیں، ہم ان کے تلامذہ ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ تو آج بھی انگریز کے گوروں کی طرح وقت کے چوروں کی آواز اٹھ رہی ہے، ہمیں جذبہ لے کر یہاں سے نکلنا ہے۔ وقت آنے پر ضرورت پڑے تو وطن کی محبت میں اکابرین کی طرح ہم بھی اس طریق پر اس نقش قدم پر چلنے کے پیچھے نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ یہ تھے مولانا عبدالسلام صاحب بیجاپور، سیکرٹری جمعیت علماء بیجاپور۔